محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليه الصلاة والسلام والحمد لله يا رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فبسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوات الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، خداوند قدوس، خداوند منان، خداوند احسان و لطیف کی جانب سے حاصل شدہ توفیق پر شکر گزاری کا مقام ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے راستہ وہ اختیار کیا ہے کہ جو اس کی جانب سے بتایا ہوا راستہ بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے. ہماری گفتگو علم کے متعلق جو بنیادی موضوع ہے وہ افضلیت اہل بیت علیہم السلام کے معیارات قرار پائی تھی، اور اس میں ہماری گفتگو علم کے متعلق جاری تھی. اور اس موضوع کے متعلق ہم نے اگرچہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، علمی پہلوؤں کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمام تر پہلوؤں کو یہاں پہ واضح کیا جا سکے. چونکہ موضوع بنیادی ہمارا افضلیت اہل بیت علیہم السلام کے معیار. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام افضل ہے باقی لوگوں کی نسبت، باقی دنیا
کی نسبت افضل اہل بیت کیوں ہے؟ ان کا ایک معیار ہم نے علم بیان کیا تھا. آج پھر تھوڑا سا واپس آ جائیے اور جو بنیادی موضوع ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہیں گے. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد مغجل فرجہم. اہل بیت علیہم السلام افضل قرار پائے پوری کائنات میں، بلکہ احادیث قدسیہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ اہل بیت ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. اہل بیت علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. تو آئیے تھوڑا دقت کی اور فکر کی تدبر کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے معیارات ہیں. ایک تو علم ہو گیا، وہ باقی کون سے معیارات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. ہم اہل بیت علیہم السلام کو باقیوں سے افضل مانتے ہیں. اب یہ صرف باتوں کی حد تک تو نہیں ہے کہ ہم آئے اور ممبر پہ باتیں کی اور بیان کر دیا اور چلے گئے. نہیں عزیزان محترم، اس کی ان مجالس کا اور ان قرآن کی آیات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک حقیقت تک ہم دنیا والوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں. ایک معیار علم کا آپ نے سن لیا. آئیے آج ایک اور معیار کی جانب ہم بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر، یہ اس کو صحابی بھی مانا جاتا ہے، البتہ اس لیول کا یہ صحابی نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر، اس کا قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں علی ابن ابی طالب کو 3 فضیلتیں خدا نے ایسی عطا کی ہیں کہ جن میں سے اگر مجھے ایک بھی نصیب ہو جاتی تو میں دنیا کی بڑی دولت کو ٹھکرا دیتا. دنیا کی بڑی دولت کو ٹھکرا دیتا. اچھا ذہنوں میں رہے، ہم نے ابتدائی گفتگو میں یہ گزارش کی تھی کہ ایک ہوتا ہے فضائل، ایک ہوتا ہے خصائص، خصوصیات. یہ علی ابن ابی طالب کا یہ جو فضائل ہے وہ علی کے خصائص میں شامل ہوتا ہے. خصائص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو خدا عطا جس بندے کو دیتے اس کے علاوہ کسی کو وہ نصیب نہیں ہوتی. یہ جو 3 فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں یہ فقط علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کائنات کے مائی کے لال کو نصیب نہیں ہوئے. اور یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے ان میں سے فقط ایک علی کے فضائل میں سے یہ جو اچھا ایک اور بات بھی ذہنوں میں رہے. یہ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ 3 فضائل، علی کے فضائل 3 جہتوں سے محدود نہیں ہوتے. علی کا ایک ایک عمل جو ہے کائنات والے اس کا برابر ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. کائنات کے باقی افراد علی کے ایک ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یعنی محسوس ہوا کہ یہ فقط عبداللہ ابن عمر کا قول ہے. اس میں سے تینوں ہو سکتا ہے آپ نے سن رکھے ہوں، اس میں سے 2 تو مشہور ہیں، ایک ہمارے معاشرے میں مشہور نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے علی کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی کو زوجیت وہ خاتون ملی ہے کہ کائنات کے کسی مرد کو، کائنات کے کسی بھی مائی کے لال کو یہ اس طرح کی خاتون نصیب نہیں ہوئی. یعنی جناب سیدۃ النساء العالمین کائنات کی وہ ہستی ہیں، وہ خاتون ہیں کہ نبی مکرم کو خود ارشاد فرمانا پڑا، خود کہنا پڑا کہ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی کائنات میں تو علی کی ہم برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اللہم صلی علی محمد. اچھا یہاں پہ اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیے لیکن البتہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ، جو مقام جناب امیر المومنین کو جناب سیدہ کی صورت میں ملا کسی کو نہیں ملا. یہ خصائص امیر المومنین میں سے ہے. دوسری فضیلت عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ دوسری فضیلت کاش کہ کسی کو مل جاتی علی کے علاوہ.
کاش کہ مجھے یہ فضیلت مل جاتی تو میں دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیتا. یہ کہتا ہے کہ علی کی یہ فضیلت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کہ کل میں علم اس سے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو اللہ اور اس کے حبیب کا محب ہوگا. فقط یہاں تک بات نہیں ہے, فقط یہاں تک بات ہوتی تو مسلمان کھڑے ہو جاتے. کئی سارے افراد اپنے آپ کو محب ثابت کر دیتے جو کہ آج کل نعرے بھی لگتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے آخری سند دے دی کہ یہاں تک محدود نہیں ہوگی. کل میں علم اس سے دوں گا جو فقط اللہ اور اس رسول کو محب نہیں رکھتا ہوگا بلکہ اللہ کا رسول اور اللہ بھی اسے محبوب رکھتے ہوں. یا اللہم صلی علی محمد محمد. یعنی ایک اسٹیٹس تو ہے کہ اللہ کا میں محب ہوں, میں نعرہ لگا سکتا ہوں جو کہ دنیا میں لگتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ, کئی سارے اپنے آپ کو کہ ہم رسول کے محب ہیں, ہم اللہ کے محب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو آخری جملہ فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا, اور یہ اسٹیٹس کسی کو حاصل نہیں ہے, کسی کو رسول کی زبانی حاصل نہیں ہے, فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے کہ علی وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول کا بھی محبوب ہے. یہاں تک تو آگے. اچھا تیسری فضیلت آیہ نجوہ ہے. آیہ نجوہ ہے. اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا تاکہ آیہ نجوہ سمجھا سکوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تیسری علی کی فضیلت آیہ نجوہ پر عمل کرنا ہے, اور یہ آیہ نجوہ فقط اور فقط علی کے فضائل میں آتی ہے, اور فقط علی نے اس پر عمل کیا. کاش اگر یہ میرے فضائل میں اترتی اور نازل ہوتی تو میں دنیا کی تمام تر دولت کو ٹھکرا دیتا, تمام تر دولت کو ٹھکرا دیتا. اچھا یہ کیا ہے آیہ نجوہ؟ کیا ہے نجوہ؟ کہتے ہیں سرگوشی کو, سرگوشی کو نجوہ کہا جاتا ہے. میں نوجوانوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. عام میں سے کوئی نوجوان اٹھے اور میرے کان میں یہاں پہ ممبر پہ آ کے کچھ کہہ دے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یا تو یہاں انتظامیہ کو کوئی بندہ ہے, آغا صاحب کو کوئی کہنا چاہتے ہیں, کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی آغا صاحب کا کوئی خاص بندہ ہے, اپنا ہے, یا کوئی انتظامیہ کا ہے یا کوئی خاص ہے. یہ تصور ہوگا. رسول خدا کی بارگاہ میں جب رسول خدا حبیب کبریا مسجد نبوی میں بیٹھ کے احکام کو بیان کرتے تھے, قرآن کو بیان کرتے تھے, اخلاقیات کو بیان کرتے تھے, لیکچر دیا کرتے تھے, کچھ افراد نے اپنے آپ کو رسول کے قریب کرنے کے لیے, نبی مکرم کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے کے لیے, ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے, کچھ افراد نے یہ کیا کہ رسول کے کانوں میں آ کے سرگوشی کیا کرتے تھے. اچھا یہاں پر اگر بار بار یہ عمل انجام دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ غصہ ہوں گے کہ اگر کوئی بات کرنی تھی کسی نے تو یا تو قبل گفتگو مجلس سے کر دیتے, یا تو پھر انتظار ویٹ کر لیتے اور بعد میں کر لیتے. کون سی ایسی بات آ گئی کہ یہاں مجلس کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کی جا رہی ہے؟ یہ تصور تو جائے گا. نبی مکرم کے ساتھ آ کے کچھ لوگ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اس طرح کا کام کیا کرتے تھے. اچھا فقط سرگوشی کیا کرتے تھے؟ نہیں, کچھ اور بھی ایسے کام کیا کرتے تھے کہ نبی کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق جوڑ جائے, کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق جوڑ جائے. یہ بات نبی مکرم
پر بھی گراں گزری. جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے افراد تھے ان کے لیے بھی مشکل تھا اور خدا کے لیے بھی یہ گراں گزرا کہ یہ کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے. جب یہ عمل مسلسل بڑھتا ہوا نظر آیا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ آیت نجوہ. اس کا نام ہی نجوہ یعنی سرگوشی کرنا. اچھا, یہ جب آیت نازل ہوئی اب یہ اس مقام پہ مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ محمد علی محمد, مولا فرماتے ہیں, خود مولا فرماتے ہیں تفسیر الکوثر میں, در منصور, تفسیر ابن کثیر, مختلف تفاسیر میں یہ واقعہ, یہ حدیث موجود ہے. مولا فرماتے ہیں ان فی کتاب اللہ لآیہ, قرآن مجید میں ایک ایسی واحد آیت ہے لا یعمل بہا احد قبلی, جس پر فقط اور فقط علی نے عمل کیا ہے. فقط اور فقط علی ابن ابی طالب نے عمل کیا ہے. یعنی مولا بتلانا چاہتے ہیں قرآن کی آیت نجوہ وہ آیت ہے نہ مجھ سے قبل کسی نے عمل کیا ہے, نہ میرے دور میں کسی نے عمل کیا ہے, نہ میرے بعد کسی میں جرأت ہے اس آیت پر عمل کر سکے. اچھا, یہاں پہ رک کر اب آیت نجوہ سنیں. اس حدیث کو میں بعد میں بڑھوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ آیت نجوہ پر فقط اور فقط علی ابن ابی طالب نے عمل کیا. اب وہ جو تنگ کر رہے تھے, وہ جو سرگوشی آ کے کیا کرتے تھے, اب ان کے لیے حکم نامہ جاری ہو رہا ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, خطاب مومنوں سے کیا جا رہا ہے. اے مومنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, خبردار پہلے فری میں نجوہ کیا کرتے تھے, پہلے فری میں سرگوشی کیا کرتے تھے, رسول کو آ کے تنگ کیا کرتے تھے. اب فری کا کھاتا ختم, مفت میں سرگوشی نہیں ہوگی. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم نجواکم, اب جب بھی رسول کے محضر میں آؤ گے, سرگوشی کرنے کے لیے آؤ گے, فقدموا بین یدیکم نجواکم صدقہ, فرمایا نجوہ کرنے سے قبل, سرگوشی کرنے سے قبل آپ نے صدقہ دینا ہے, آپ نے صدقہ دینا ہے. اور یہاں پر صدقے کے حوالے سے بھی تعداد اور شمار معین نہیں ہے, بس جو بھی آئے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دو, کچھ نہ کچھ صدقہ دے دو. ذالک خیر لکم واطہر, اس عمل میں آپ کے لیے نیکی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے. دونوں چیزوں کو خداوند متعال نے بیان فرمایا. یعنی صدقہ دینے میں کیا ہے؟ خیر بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے. آگے بڑھا, خداوند متعال نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر یہ کام نہ کر سکو تو خداوند متعال غفور الرحیم ہے. لیکن نجوہ سے قبل کیا ہوگا؟ صدقہ دینا ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اس آیت کا حکم 10 دنوں تک باقی رہا. اس آیت کا حکم 10 دنوں تک باقی رہا. مولا فرماتے ہیں لا یعمل احد بہا قبلی, 10 دنوں تک یہ حکم باقی رہا. ایک تو ہوتا نا کہ 1 گھنٹے کے لیے آیت کا حکم نازل ہوتا اور پھر منسوخ ہو جاتا, پھر کہنے والوں کو آسانی ہوتی کہ ہم تو فلاں کام میں مصروف تھے, ہم تو فلاں کام میں مصروف تھے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. 10 دنوں تک حکم باقی رہا. مولا فرماتے ہیں 10 دنوں تک حکم باقی رہا, لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. وہ جو آ کے تنگ کیا کرتے تھے, 10 دنوں تک حکم باقی ہے, کسی نے علی کے علاوہ عمل نہیں کیا, کسی نے علی کے سوا عمل نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ مولا نے کس طرح عمل کیا. اب مولا آگے فرماتے, مولا فرماتے کان عندی دینار, میرے پاس ایک دینار تھا, فبعتہ بعشرۃ دراہم, میں نے اس کو 10 درہموں کے بدلے میں سیل کیا. حکم کتنے دن باقی تھا؟ 10 دنوں تک باقی تھا.
مولا نے درہم کتنے لیے؟ 10 درہم لیے. اب مولا فرماتے ہیں میں نے ایک ایک دن کر کے ایک ایک درہم دیا صدقہ خدا کی بارگاہ میں, اور ایک ایک دن کر کے صدقہ دینے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا تھا, میں رسول کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو باقی آگے کی گفتگو انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 10 درہم میرے پاس تھے, پہلا دن گزرا, میں نے 1 درہم صدقہ کیا, رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اچھا وہ جو سرگوشی کر رہے تھے, اچھا علامہ علی نقی نقن صاحب نے, لکھنؤ والے نے یہاں پہ ایک جملہ بڑا لطیف جملہ کہا ہے. کہا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, یہ کچھ صحابہ کی قسمیں تھی. کچھ صحابہ تھے کہ جو رسول کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے خواہ مخواہ آ کے سرگوشی کیا کرتے تھے. کچھ صحابہ تھے. اچھا وہ کیا کہ رسول کو کہتے تھے؟ سرگوشی میں کیا ہوتا تھا؟ تاریخ نے کچھ نہیں لکھا. وہ بس تعلق کے انتظار میں تھے, تعلق جوڑنے کے تلاش میں تھے کہ کہیں سے تعلق جڑ جائے. لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم بھی نبی کے قریب ہیں, ہم بھی رسول کے قریب ہیں. تو اب جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کو محسوس کرنے کے لیے, یہ ان کی پرانی عادتیں تھیں. کبھی سرگوشی کے ساتھ رسول کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی کبھی اپنی بیٹیاں دے کے تعلقوں کو جوڑنا کرتے تھے. صلوات علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. توجہ ہے عزیزان محترم, وہ خواہ مخواہ کے سرگوشی کیا کرتے تھے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میری سرگوشی کوئی عام سرگوشی نہیں تھی. مولا فرماتے ہیں کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں جب بھی میں نے صدقہ دیا اور رسول کی بارگاہ میں آ کے پہنچ گیا, رسول کے بارگاہ میں جب سرگوشی کی تو سرگوشی کا متن یہ تھا, اس سرگوشی میں ایک علی کا سوال تھا اور رسول کی جانب سے اس کا جواب تھا. رسول کی جانب سے اس کا جواب تھا. یعنی ایک دن میں 1 درہم صدقہ, ایک علی کا سوال اور رسول خدا کا جواب تھا. اب یہ جو 10 سوالات ہیں اور 10 جوابات ہیں, یہ بڑے کمال کے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایک دوسرے سے سوال و جوابات کریں تو ہمارا ایک عالم منظر ایک اور ہوگا. ہم اپنی لیول کے مطابق, علمی صلاحیت کے مطابق سوال کریں گے. جہاں پہ علی سوال کرنے والے ہوں, یعنی باب العلم سوال کریں اور مدینۃ العلم اس کا جواب دیں, وہاں پہ کیا عالم ہوگا؟ وہاں پہ کیا عالم ہوگا؟ علی نے پہلا درہم صدقہ کیا اور پہنچ گئے رسول خدا کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ اب کوئی نہیں ہے. وہ جو آ کے تنگ کیا کرتے تھے نا, وہ سائڈ پہ ہو گئے, کیونکہ صدقہ کون دے؟ صدقہ کون دے؟ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ صدقے کی مقدار بھی معین نہیں تھی. صدقے کی مقدار بھی معین نہیں تھی. یہاں پہ اگر سوال کیا جائے کہ ایک بڑا سا باکسا رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس میں صدقہ ڈال دو, اور کہا جائے کہ صدقہ کم نہیں 1000 ڈالا جائے, تو ہو سکتا ہے کوئی نہیں ڈال, جن کی استطاعت ہے وہ ڈال دیں. لیکن اگر مقدار نہ رکھی جائے, مقدار معین نہیں کی جائے, تو ہو سکتا ہے اپنے علمی بساط کے مطابق ہر کوئی کوشش کرے گا, چلو 10 روپے, 5 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 500, 1000, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ صدقے کی مقدار معین نہیں تھی, کچھ بھی دے دو. اگر رسول کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے کچھ بھی دے دو. کسی نے, علی فرماتے ہیں کسی نے اس پر عمل نہیں کیا, یعنی 1 کوڑی صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب جو احباب 1 کوڑی صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اپنی جانیں کیسے رسول پر قربان کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جان کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ اچھا اور مزید جملہ کہوں, جنہوں نے غصب کرنا سیکھا ہو وہ عطا کیسے کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے غصب کرنا سیکھا ہو وہ عطا نہیں کرتے. علی فرماتے میں نے پہلا صدقہ درہم صدقہ کیا اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے پہلا سوال کیا رسول گرامی قدر سے.
اگر توفیق ملی تو میں ان 10 سوالوں پہ گفتگو ہوگی. اچھا, اس سرگوشی میں ایک اور مقام پہ جنگ صفین کے میدان میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 سے کے بعد کچھ آیات ہیں جن میں نجوہ کو ذکر کیا گیا ہے, اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو نجوہ تھی, نجوہ میں رسول خدا کو تاکید کی گئی تھی کہ جہاں پر باقی امت کو تربیت دینی ہے, اے میرے رسول, آپ نے وہاں پہ علی کی خاص تربیت کرنی ہے, آپ نے خاص تربیت کرنی ہے. اور کچھ راز ایسے ہیں کہ جو عام لوگوں کے درمیان میں نہیں بیان کیا جا سکتے, لیکن سرگوشی کے ساتھ. اور ایک حدیث ہے کہ جنگ صفین کے میدان میں صحابی کچھ کہنے لگے کہ رسول نے ایک پورا دن کا حصہ علی کے ساتھ سرگوشی میں گزارا, سرگوشی میں گزارا. اعتراض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ رسول خدا گرامی قدر نے فرمایا, مجھے حکم ہے, مجھے علی کی خاص طور پر تربیت کرنے کا حکم ہے. علی آئے اور رسول کی بارگاہ میں آئے, سوال کیا. اب جتنا باب العلم کا علم تھا اس کے مطابق سوال, اور مدینۃ العلم اس کا جواب دے. آئے رسول کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ مل وفا, یا رسول اللہ وفا کیا چیز ہے؟ اگر ہمیں موقع مل جاتا رسول کے ساتھ, فرض کریں مثال دے رہے ہیں, تو ہم کیا پوچھتے, کیا سوالات کرتے؟ علی ابن ابی طالب دیکھیں کس طرح اور کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیں مل وفا, وفا کیا ہے؟ اب اس کا اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیت کو رکھتے ہوئے اس کا جواب دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے مائنڈ کے حساب سے جواب دے گا کہ اس کا یہ جواب ہے, کوئی اور دوسرا جواب دے گا, یعنی تمام کے جوابات مشترک نہیں ہوں گے, مختلف جوابات آ سکتے ہیں. اور ہم اپنے معاشرے کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا جواب دیں گے کہ آج کل جو وفا کا کانسیپٹ ہے, جو نظریہ ہے, وہ یہ ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. لیکن علی سوال کر رہے ہیں اور نبی جواب دے رہے ہیں, یا رسول اللہ مل وفا, وفا کیا ہے؟ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں, یا علی سن, ہمارا موضوع کیا تھا؟ فضیلت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے معیارات. علی کی فضیلت, آیہ نجوہ پر علی کرنا, عمل کرنا علی کی فضیلت ہے, اور یہ وہ فضیلت ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ علی نے اس آیت پر عمل کیسے کیا, وہ بھی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کے ذہنوں تک پہنچا دیا ہے. اب علی عمل کیسے کر رہے ہیں اور کس انداز میں اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مل وفا, وفا کیا چیز ہے, وفا کیا ہے؟ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں, التوحید باللہ والکلمۃ لا الہ الا اللہ الوفا. توحید پر عقیدہ رکھنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہی خدا کے ساتھ وفا ہے. دیکھیں کس لیول پہ امیر المومنین اور رسول خدا ہمیں لے کے گئے. یعنی اگر کائنات میں وفا کے بارے میں سوال کیا جائے تو ٹھیک ہے, اپنے خاندان کے ساتھ وفا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا, اپنے فرینڈز کے ساتھ وفا, مختلف جو معیارات ہیں وہ اپنی جگہ پر وفا ہوں گے, لیکن حقیقی وفا یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کی توحید کا اقرار کیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے. رسول گرامی قدر فرماتے ہیں حقیقت میں یہی وفا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا, توحید کا اقرار کرنا, یہ وفا ہے. اب آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, توحید کیا ہے؟ بہت سارے واقعات موجود ہیں امیر المومنین. یہ خطبہ جو سرنامہ کلام آپ کی ذہنوں میں گوش گزار ہوتا ہے روزانہ, یہ توحید کی عکاسی ہے, توحید کا منظر ہے. باقی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام
کی نگاہ میں آپ توحید کو دیکھیں گے، کیا نظریات اور کیا خیالات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. توحید مفضل کو اب پڑھیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اللہ کا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، خدا فرماتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میری باؤنڈری ہے. جو بھی اس میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، وہ میری تعاقب سے بچ جائے گا، وہ میری سزا سے بچ جائے گا. پھر مولا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، فقط یہاں تک بات محدود نہیں ہوئی. فرمایا امن من عذابی ولیکن شرطہا بشروطہا. مولا فرماتے ہیں فقط اور فقط کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان پہ جاری کیا، توحید کا اقرار کیا اور کہا کہ میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں. مولا فرماتے ہیں نہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں. انا من شروطہا، میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک فرد ہونے کے ناطے سے میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے شرط ہوں. یعنی کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتلانے چاہتے ہیں کہ جب تک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جائے گا کلمہ لا الہ الا اللہ ثابت نہیں ہوگا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک سوال کا جواب، 10 سوالات ہیں. مل وفا، وفا یہ ہے کہ خدا کی توحید کا اقرار کیا جائے. وفا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے. یہ وفا ہے خدا کے ساتھ، اس خالق و مالک کے ساتھ. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خالق و مالک کے ساتھ وفا سکھلا رہے ہیں، ہمیں خالق و مالک کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار اس خالق حقیقی کے دروازے سے بھٹک نہ جانا. اس کے دروازے پر جو بھی آ گیا. امام حسین کا جو دعائے عرفہ کا جملہ ہے، اے خدایا من وجدک، اے خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے پایا ہی کیا. معصومین کی زندگی میں توحید ہی توحید نظر آتی ہے. عزیزان محترم، بس میں مختصر کر رہا ہوں، اختتام کر رہا ہوں آج کی اس گفتگو کا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر علی ابن ابی طالب کے خصائص میں سے آیے نجوہ پر عمل کرنا ہے. اور آیے نجوہ وہ آیت ہے فقط اور فقط جس پر علی ابن ابی طالب نے عمل کیا ہے، باقی کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. اگر ان معیارات کو، اہل بیت کے ان فضائل و مناقب کو دیکھا جاتا تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کائنات میں مظلوم قرار نہ پاتے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو مصائب کے دن دیکھنے نہ پڑتے. عزاداروں، کربلا کا میدان اس توحید کا ایک مرکز ہے. امام حسین نے جو توحید کا سبق دیا ہے، شاید روایات و احادیث سے وہ سبق حاصل نہ ہوتا جو کربلا کے میدان نے توحید کو ثابت کرنے میں لگا. امام حسین نے اسی توحید کو بچایا، اور اس توحید کو بچانے کے لیے، اس وفا کو ثابت کرنے کے لیے مصائب و آلام، پریشانیوں پہ پریشانیاں، نوجوانوں کو شہید کر دیا، خاندان کو شہید کر دیا. عزاداروں، یہ تو امام حسین کا عالم ہے نا. اسی خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو وفا کرنے کے لیے جہاں پہ امام حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، وہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری کائنات لٹا دی. کربلا کے میدان میں
جب کرداروں کو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کسی ماں کا کوئی بچہ موجود تھا. جناب رباب کا ایک علی اصغر شہید ہوا, جناب سکینہ موجود تھی. عزاداروں امام حسین نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, لیکن سید سجاد تو موجود تھے, جناب سکینہ تو موجود تھی. لیکن عزاداروں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ام المصائب نے اپنی کائنات کو لٹا دیا, اپنے اون و محمد کو لٹا دیا, اس خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کے وفائی میں عزاداروں اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا, نوجوانوں کو قربان کر دیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. 8-5 محرم کا دن گزرا, 6 محرم کی رات ہے. عزاداروں جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ دونوں شہزادے کربلا کے وہ شہید ہیں جن پر کربلا کے میدان میں, کربلا کے بعد کوفہ, کوفہ کے بعد شام, شام کے بعد پھر کربلا, کربلا کے بعد نانا محمد کا روزہ, نانا محمد کے بعد ماں زہرا کی قبر, قبر تک بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے ان نوجوانوں کو, 2 شہزادوں کو روئی نہیں تھی. باقی ہر ایک شہید کی ماں اپنے بیٹے کو روئی ہے, اپنے بیٹے پر گریہ کیا ہے, لیکن یہ 2 شہزادے ایسے ہیں جن کے جنازوں پر ماں کو رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. ہاں عزاداروں 10 محرم کی رات ہوئی, ہر ایک ماں اپنے شہزادے کو اٹھا کے سر گودی میں رکھ کے یہ نصیحتیں کر رہی تھی, اے میرے لال, اے میرے لگتے جگر, تو میرے لیے بڑا عزیز ہے, تو میرا لگتے جگر ہے, لیکن اے میرے لال, کسی ماں نے کہا اے میرے لال خبردار, اگر امام حسین پہ قربان نہ ہو پائے تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. کسی نے کہا خبردار, اگر کل کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پہ قربانی سے دریغ کی, دیر کی, تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی. عزاداروں اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو, اون و محمد کو گودی میں سر رکھ کے یہ لوری سنا رہی تھی, خبردار کل میرے بھائی حسین غریب کربلا پر قربانی سے دیر نہ کرنا. رات ختم ہوئی عزاداروں, صبح کا ٹائم ہوا, ہاشمی نوجوانوں کی قربانیاں شروع ہوئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا, نگاہ پڑی اپنے دونوں شہزادوں پر, قریب بلا کے کہا آپ کو میں زندہ دیکھنا نہیں چاہتی, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کیوں زندہ ہیں؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے مادر گرامی, آپ یہاں سے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی, جب آقا حسین کے محضر میں جاتے ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے, ہم کہاں جائیں؟ عزاداروں پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا, پھر قریب بلایا, پھر وہی جواب تھا. عزاداروں جب یہ منظر دیکھا نا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے, کتنی محبت تھی حسین کے ساتھ, کتنا درد دل تھا حسین کے ساتھ. عزاداروں جب یہ منظر دیکھا نا تو جناب عباس کو قریب بلایا, قریب بلانے کے بعد کہا کہ بھیا عباس, یہ میرے دونوں شہزادے کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھیا حسین سے درخواست جا کے کر لے کہ ان کو اجازت کیوں نہیں ملتی. عزاداروں جناب عباس نے دونوں شہزادوں کو ہاتھوں سے لیا. ایک روایت میں یہ ہے, دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام حسین خود قریب آئے. جب قریب آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سوال کیا, اے بھیا حسین, میرے 2 شہزادوں کا کیا قصور ہے, انہیں کیوں نہیں اجازت مل رہی؟ عزاداروں امام حسین نے بے سختہ جملہ کہا, بہن زینب, آپ کی محبت میرے ساتھ ٹھیک ہے, آپ کا اظہار محبت میرے لیے کافی ہے, لیکن بہن زینب یہ دونوں شہزادے عبداللہ ضعیف ہے,
عبداللہ ضعیف ہے اور ضعیفی کے عالم میں نوجوانوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. عزادارو یہ جملہ تھا امام حسین کا بے ساختہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا اے مولا اے غریب کربلا اے بھیا حسین, جب میں مدینے سے نکل رہی تھی تو عبداللہ نے خود مجھے اجازت دی تھی, کہا تھا کہ جب بھی میرے شہزادوں کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے اے زینب بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی جھجک کے میرے دونوں شہزادوں کو قربان کر دینا. اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. بس عزاداروں بڑی مشکل سے اجازت ملی. دونوں شہزادوں نے, ایک شہزادے کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے کی زین پر سوار کیا, ایک شہزادے کو جناب عباس نے اٹھا کے گھوڑے کی زینت قرار دیا. عزاداروں جب دونوں شہزادے گھوڑے کی زینت بن گئے نا, ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ نے, ایک نے کہا کہ میں میمنہ سے وار کرنا ہوں, آپ میسرہ سے وار کرنا ہے, ایک نے دائیں سے وار کرنا ہے, ایک نے بائیں سے وار کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے. جب جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں درمیان میں پہنچ جائیں تو مل کے دونوں نے دشمنوں پہ وار کرنا ہے. عزاداروں بڑی خوبصورت جنگ لڑی دونوں شہزادوں نے. جب درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے تو عمر ابن سعد اللعین نے پوری فوج کو حکم دیا کہ سب نے مل کے ان دونوں شہزادوں پہ وار کرنے ہیں. عزاداروں جب یہ حکم ملنا تھا, کسی نے کہیں سے تیر چلایا, کسی نے کہیں سے تلوار چلائی. عزاداروں دونوں شہزادوں نے زین اس فرس کو چھوڑا اور زمین پہ آنے لگے, آخری سلام کیا, السلام علیکم یا امہ یا جدہ, اے آقا حسین میرا آپ پر سلام ہو. دوسرے شہزادے نے کہا آقا حسین ماما حسین میرا آپ پہ سلام ہو. عزاداروں سلام کا کرنا تھا, یا ایک جانب سے غازی عباس دوڑے, دوسری جانب سے امام حسین دوڑے, دونوں شہزادوں کے لاشوں پر آئے. ایک کو جناب امام حسین نے اٹھایا, دوسرے کو جناب حسین نے اٹھایا. اٹھا کے جب خیموں میں آئے نا, اب دیکھیے گا محبت حسین, دیکھیے گا زینب سلام اللہ علیہا کی. عزاداروں جب جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو دیکھنے سے قبل دونوں شہزادے پہنچے نا, تو خواتین نے یہی سمجھا کہ جس طرح باقی خواتین نے اپنے اپنے نوجوانوں اور بیٹوں پر گریہ کیا ہے, اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں ہر ایک خاتون کا ایک شہید تھا. عزاداروں جب وہ سنبھل نہیں پاتی تھی تو خواتین نے یہ سمجھا, مقدرات عصمت نے یہ سمجھا کہ اب زینب کیسے سنبھالی جائے گی جب دونوں شہزادوں کے جنازوں پہ آئے گی. عزاداروں کہیں سے کسی نے سہارا دیا, کہیں سے کسی نے سہارا دیا, ایک جانب سے رقیہ, ایک جانب سے جناب ام لیلہ نے سہارا دیا, ایک جانب سے جناب رباب نے پکڑا. عزاداروں لے کے آتی ہیں, اس جگہ پہ آتی ہے جس جگہ پہ دونوں شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. نہیں روئی عزاداروں, اپنے شہزادوں کو نہیں روئی. ایک شہزادے کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا, دوسرے شہزادے کو سائیڈ پہ رکھا. عزاداروں درمیان میں جگہ بنا کے بیٹھ گئی. پہلے دوزانو ہو کے بیٹھی, دوزانو ہونے کے بعد سر سجدے میں آیا اور چیخو پکار کر کے کہتی ہے اے میرے اللہ تیرا شکریہ, میری قربانی کو قبول کر لیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. ہاں عزادارو نہیں روئی اپنے دونوں شہزادوں کو, اپنے بھائی کی محبت میں نہیں روئی اپنے دونوں شہزادوں کو. سب خواتین نے انتظار کیا, ہو سکتا ہے کسی مقام پہ روئے. عزادارو سب انتظار میں تھے. 11 محرم آ گئی, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب بھی ماتم کیا اپنے حسین بھائی پہ ماتم کیا. جب 11 محرم کے دن قافلہ چلنے لگا تو اپنی اونٹ کی سواری پہ دور سے اپنے دونوں شہزادوں کی لاشوں کو الوداع کیا, لیکن روئی نہیں. روئی نہیں ہے. کوفے میں آئی, اپنے دونوں شہزادوں کو نہیں روئی. شام کے زندان میں آئی, شام کے بازار میں آئی, عزاداروں نہیں روئی. وہ منظر بھی آیا جب رہائی ملی
تو ہر ایک شہید کا سر اس کی ماں کو ملا. عزاداروں 2 سر جو ہے لاشوں کے وہ ایسے تھے کہ جو لینے آیا تھا نا، دینے آیا تھا نا، وہ ڈھونڈ رہا تھا اور سوال کر رہا تھا کہ یہ 2 سر کس ماں کے ہیں. عزاداروں کوئی آگے نہیں بڑھا. کسی خاتون نے آواز دی کہ یہ 2 شہزادے ان سروں کے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہیں. عزاداروں وہ دونوں سر دیے گئے، نہیں روئی. عزاداروں پھر شام سے کربلا پہنچی. کربلا میں دونوں شہزادوں کی لاشیں بنائی گئی، قبریں بنائی گئی. دور سے الوداع کیا، نہیں روئی. عزاداروں پھر مدینے واپس آئی. نانا محمد کے روزے پہ آتی ہیں، نانا محمد کے روزے پہ آتی ہیں. فرماتی ہیں، رو رو کر فرماتی ہے، نانا میں آپ کے حسین کو قربان کی. نہیں روئی عزاداروں. کب روئی؟ عزاداروں جب نانا کی قبر سے آئی نا، ماں زہرا کی قبر پہ آئی. قبر پہ آ کے ماں زہرا کی قبر کو گلے لگایا. گلے لگانے کے بعد ایک پھٹا ہوا کرتا نکالا، تیروں سے زخمی شدہ. عزاداروں کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر زہرا پہ پھیلایا. پھیلانے کے بعد کہتی ہیں، اماں زہرا دیکھ یہ آپ کے حسین کا کرتا. اجرکم اللہ. پھر سوال تو بنتا ہے کب روئی عزاداروں؟ تب روئی کہ جب اپنے گھر میں واپس آتی ہے نا، واپس آنے کے بعد بھی نہیں روئی. جب عزاداروں اس خیمے میں آتی ہیں، اس حجرے میں آتی ہیں جہاں پہ دونوں شہزادے نماز پڑھا کرتے تھے، جب 2 بچھے ہوئے مصلوں کو دیکھا، اب صبر نہیں ہو پایا. دھاڑے مار کے کہتی ہے، اے میرے محمد، ماں پہ سلام کرتی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ